بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد مرحبا، قسط نمبر 11، حدیث سلمان اور مسائل رمضان۔ مسئلہ نمبر 6، ہمارے یہاں یعنی عوام الناس میں نوافل کا اہتمام خاص طور پر ماہ سیام میں بہت ہی زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، جو فی نفسی ہی بہت ہی اچھی چیز ہے، توفیق خداوندی ہے، بشرطے کہ فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کا بھی خوب اہتمام ہو۔ مگر کتنے لوگ ہیں جن کے ذمہ قضاء عمری کی بہت ساری نمازیں ہوتی ہیں اور وہ ان کے بجائے یعنی قضاء عمری کو چھوڑ کر یا اس سے غفلت برت کر نوافل پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ یقیناً نفس اور شیطان کا ایک زبردست دھوکہ ہے کہ عابد کو نوافل میں مشغول رکھے اور فرائض اور واجبات سے اس کو غفلت میں رکھے۔ لہذا نوافل کی جگہ قضاء عمری کا اہتمام کرنا از حد ضروری ہے، اس لیے کہ جس طرح وقت پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح چھوٹی اور چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا بھی فرض ہے۔ یہی غفلت بندوں کے حقوق اور مالی قربانی اور مال خرچ کرنے میں بھی دیکھنے میں ہمیں رات دن ملتی ہے کہ زکوٰۃ و عشر، صدقہ فطر، قربانی اور اپاہج اور غربا اور مساکین پر خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتے ہیں، لیکن چہارم اور چہلم پر اور برسی پر اور پیر کامل کی 11ویں کی چائے پر، حلوے پر اور تہاری پر خوب خرچ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، فرائض و واجبات کو چھوڑ کر نفلی اعمال پر اجر و ثواب سے محروم ہونے کی روایت بھی ملتی ہے، یعنی ایسے شخص کو نوافل پر بھی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ شرعی احکام میں یہ مراتب یعنی کسی عمل کا فرض ہونا، کسی عمل کا واجب ہونا، کسی عمل کا سنت مؤکدہ ہونا اور پھر کسی عمل کا مستحب ہونا اسی لیے مقرر ہے تاکہ آدمی احکام شرعیہ کے درمیان فرق کا احساس اور ادراک کر سکے۔ اس کو حضرت علامہ ابن الجوزی الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنی مفید کتاب تلبیس ابلیس میں واضح کیا ہے کہ یہ کمبخت شیطان عالم کو اور عابد کو اور زاہد کو اور داعی کو اور صوفی کو اور سخی کو کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ عالم کو یہ سمجھاتا ہے کہ علم ہی کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ عابد کو یہ بتلاتا ہے تمہیں علم سے کیا لینا دینا، بس عبادت کرتے رہو۔ زاہد کو یہ سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا ہی دین کا حاصل ہے۔ داعی کو یہ بتلاتا ہے کہ تم دعوت دیتے رہو، بس باقی حضرات تمہارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ بیکار ہیں۔ صوفی کو یہ بتلاتا ہے کہ تم اپنے ذکر اور فکر میں مشغول رہو، تمہیں دنیا اور دنیا کے امور سے اور متعلقین کے حقوق سے کیا تعلق ہے۔ اور سخی کو یہ بتلاتا ہے کہ سب سے بڑا کام میں ہی کرتا ہوں، چاہے فرائض اور واجبات اور سنت مؤکدہ کا اہتمام نہ ہو۔ اس موقع پر یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہم اہدنا وسددنا وقاربنا ولا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آمین۔ پھر ملتے ہیں آپ سے قسط نمبر 12 میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔